گو لائف. جی آپ ڈائریکٹ وہاں نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ آپ ڈائریکٹ کرا دو انٹر کرا کے، کیونکہ میں ابھی نہیں آ پاؤں گا. میرا موبائل میں کچھ پرابلم، اپنا نیٹ پہ کچھ پرابلم دکھ رہا ہے. تو یہ میں ہوسٹ ابھی بنانے جا رہا ہوں ہمارے سجاد بھائی کو. سجاد بھائی ٹھیک ہے. سجاد بھائی آپ ہوسٹ ہو گئے ہیں ابھی. پلیز کیری آن کنٹینیو. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ادھر. وہ میں نے لائیو کر دیا ادھر. دونوں اس پہ لائیو ہو گئے؟ ہاں لائیو کر دیا ہوں میں. نہیں دونوں نے ایک ہی جگہ پر کر رہا ہوں. میرا نیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے بار بار. ایک بار ریسٹارٹ کر کے دیکھ لو. شیک کو پن کرتا ہوں. نہیں بہت ٹائم ہو جائے گا اس میں. میرا ایک لیپ ٹاپ تو بالکل ریسیٹ چل رہا ہے. یہ میرے پرانے لیپ ٹاپ سے شروع کیا ہوں. نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ ہاں آ گئی آ گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شیخ صاحب شروع کیجیے آپ ڈائریکٹ. بسم اللہ. جی شیخ صاحب آپ شروع کیجیے ڈائریکٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، ہمارا جو سلسلہ جن و شیاطین کی دنیا سے کے متعلق چل رہا ہے، آج بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے. آج ہم خاص طور سے جن و شیاطین سے بچنے اور اگر کسی کو یہ شکایت پیدا ہو جائے تو اس کے علاج کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں. جن و شیاطین سے بچنے کے لیے مخصوص شرعی ہتھیار ہمیں کتاب و سنت میں دیے گئے ہیں. ان ہتھیاروں سے ہمیں ہمیشہ لیس رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے دشمن کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں. عام طور سے ان ہتھیاروں سے ہم لیس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے دشمن ہم پر غالب آتا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں اس سلسلے میں. آج بھی کچھ باتیں اس سلسلے کی ہیں جو قرآن حدیث میں جس کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے. سورہ فصلت کی ابھی جو آیت
میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ہے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ کے ذریعے شیطان سے ہمیشہ ہمیں پناہ مانگنا چاہیے. اللہ رب العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے محفوظ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. قرآن پڑھتے وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو. ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں پر اس کا زور مطلق نہیں چلتا. ہاں، اس کا غلبہ ان لوگوں پر یقیناً ہوتا ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں. تو یہاں پر یہ استعاذہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا اور شیطانی حرکتوں سے دور رہنا یہ لازم ہے، یہ بہترین ہتھیار ہے شیطان سے بچنے کی. اسی طرح جب کسی مقام پر ہم ٹھہریں تو وہاں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ضرور پڑھنے کا اہتمام کریں. چنانچہ خلا بنت حکیم رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. جب کوئی انسان کسی جگہ قیام کرے، ٹھہرے اور یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس کو کوئی چیز اذیت نہیں، نہ جن نہ انس نہ کیڑے مکوڑے نہ سانپ بچھو، کوئی اس کو اذیت نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں. تو اعوذ جو ہے بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو ہمیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے اس کو پڑھنے کی. اور جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اس نے کہا اللہ کے رسول ایک بچھو نے صبح کے وقت مجھے ڈنگ مار دیا. تو آپ نے فرمایا اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تم نے کیوں نہیں جب شام ہوئی تھی تو تم نے یہ کلمات کیوں نہیں کہے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ انسان کو جہاں کہیں اقامت اختیار کر ٹھہرے راستے میں کہیں بھی تو یہ پڑھ لے. یہ تو صبح شام اپنے گھر میں ہے تب بھی صبح کے شام کے وقت اس دعا کو انسان کو پڑھنا چاہیے. پڑھ لے تو رات بھر سکون سے رہے، جن و شیاطین اس کے قریب نہیں آ سکیں گے. چنانچہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا انسان کو جو ہے جہاں کہیں بھی ٹھہرے، جو ہے رات دن یا کسی بھی ٹھہرے تو اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، خواہ عمارت میں ہو یا چٹیل میدان میں کہیں بھی یہ دعا پڑھ لینا چاہیے انسان کو. اس سے اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے اور جن اور شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے
پریشانی لاحق ہے اس وقت بھی ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کیونکہ گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت ان کا حملہ زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، گھبراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے، تو جن اور شیاطین کو موقع ملتا ہے اس کو مزید پریشان کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کی دعا بتائی کہ یہ کلمات ہمیں گھبراہٹ لاحق ہو تو یہ کلمات پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ سنن نبی داؤد اور ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ انسان اس میں دعا کرے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کے غضب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں اور خطرے سے، اور یہ کہ وہ یہاں حاضر ہوں۔ تو یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، سورہ مومنون کی یہ آیت ہے کہ اور دعا کریں کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں تعلیم دی، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اسی طریقے سے ایک دن میں 100 مرتبہ، روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں۔ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر فی اليوم 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ آسان سا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ کتنی دیر لگتا ہے؟ اگر 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو جانتے ہیں اس کو کتنے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لے دن میں 100 مرتبہ تو کانت لہ عدل 10 رقاب، 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور وکتبت لہ 100 حسنہ، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، وہ محیت عنہ 100 سیئہ، اور 100 گناہ اس کے مٹ دیے جاتے ہیں، وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذالک، اور پورے دن وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اس کے قریب، جن اور شیاطین اس کے قریب نہیں آ سکتے حتی یمسی، جب تک شام نہ ہو جائے۔ اور لم یکن احد بافضل منہ، اور اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ اجر کسی کو نہیں ملتا۔ افضل من الا رجل عمل اکثر من، اللہ کی کوئی اس سے زیادہ یہ عمل کرے وہ الگ بات ہے، لیکن 100 مرتبہ اس کو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو 10 غلام آزاد کرنے ہیں ثواب، اور اسی طریقے سے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ میٹ دیے جاتے ہیں، اور پورے دن شیطان جن اور شیاطین سے محفوظ ہوتا ہے، پھر شیطان اس کو نہیں تکلیف پہنچے، اس کے پاس نہیں آ سکتا، اور پھر شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے میرے بھائی، لیکن ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی، پھر چلاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، اور اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اس سے پہلی بات آ چکی ہے کہ بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائیں۔ یہ شیطان کو بھگانے کے طریقے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اذا دخل الرجل بیتہ
فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشیطان، جب بندہ گھر میں داخل ہو بسم اللہ کہے، کھانا شروع کرے بسم اللہ کہے، تو ابلیس کہتا ہے کہ اب یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کھانا ملے گا، اور اگر داخل ہوا اور نہیں بسم اللہ کیا اور کھانا شروع کیا، نہیں بسم اللہ کیا، بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا، تو شیطان کہتا ہے کہ گھر رہنے کی جگہ مل گئی، رات کا بسیرا ہو گئی جائے گا اور کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے بھی ہمیں ذکر سکھایا گیا شیطان سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج من بیتی من قال حين اذا خرج من بیتی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا بالله، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا بالله، تو جب یہ کلمہ پڑھ لیتا گھر سے نکلتے ہوئے تو یقال له، تو فرشتے اس سے جواب دیتے میرے بھائی، کہا جاتا کفیتا وہدیتا وقیتا وتنحى عنه الشیطان، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو کفایت کر گیا، یعنی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اگر پڑھ لیتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کے لیے کہ تیرے لیے کافی ہو گیا، تو ہدایت یاب ہو گیا، تیرے لیے جو ہے تو بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے میرے بھائی۔ یہ ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی روایت۔ یہ طرح بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں، ہم بستری سے پہلے دعا پڑھیے، انسا شیطان سے بچنا ہے اور اپنے بچے کو بچانا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذا اراد ان یاتی اہلہ، اپنے بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے آنا چاہتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شیطان، تو اگر اس ملاقات سے بچہ جنم پاتا ہے تو اس کو شیطان تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے میرے بھائی، لیکن درجن کے درجن بچے ہو جاتے ہیں اور دعا ہمیں یاد ہی نہیں رہتی، پھر چلاتے ہیں آصف زدہ ہو گئے۔ شیطان سے بچنا ہے تو دعا پڑھیے، بچوں کو بچائیے اپنے شیطان کی شر سے۔ اللہم بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بسم اللہ کا بھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں شیطان مردودوں اور شیطان جو ہے جنات مردودوں، جنات جنوں سے اور جنیوں سے، ان دونوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو قضاء حاجت کے وقت جو آپ لیٹرین میں جا رہے ہیں تو دعا پڑھتے ہوئے جائیں۔ اسی طریقے سے شگاف، کسی سوراخ وغیرہ کے اندر پیشاب کرنے سے بچیے، پیشاب کرنے سے بچیے سوراخ وغیرہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یبولن احدکم فی جعر، تم میں سے کوئی شخص کبھی کسی سوراخ وغیرہ کے اندر پیشاب نہ کرے، سوراخ وغیرہ کے اندر پیشاب نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنوں کا مسکن ہو اور آپ پیشاب کریں اور ان کو اذیت پہنچے گی تو آپ پر وہ حملہ کریں گے، آپ پر وہ حملہ کریں گے۔ تو جو ہے یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پیشاب کرنے سے پرہیز کرنا تاکہ ان کو اذیت آپ سے نہ پہنچے۔ اور اسی طرح جو غصہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ آئے تب بھی اعوذ باللہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے، فوراً جیسے غصہ سوار ہو فوراً اعوذ باللہ پڑھیے، شیطان کو بھگائیے، سمجھ جائیے کہ شیطان ہم پر سوار ہو گیا۔ تو بہرحال
اور جو ہے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ ہتھیار اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان ہتھیاروں سے اپنے آپ کو لیس رکھنا چاہیے انسان کو. آصف زدگی، آصف زدہ ہونا، جن کا لگ جانا کہتے ہیں، جن سوار جو ہے اس کو عربی میں مس کہتے ہیں. مس شے، مس کہا جاتا ہے. اسی طرح سرع کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جن انسان کو تکلیف پہنچائے، اس کے جسم کے اندر داخل ہو کر یا باہر ہی سے، دونوں طریقے سے انسان کو شیطان تکلیف پہنچاتا ہے. ایک تو اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں آصف زدگی کی، کہ مکمل طور انسان مکمل طور سے آصف زدہ ہو جائے، جس انسان کے پورے جسم کو متاثر کر دے، اور جن جو ہے آ کر کے پورے جسم کو متاثر کر دے اور اس کے جسم کو اینٹھن اور مرگی کے دورے پڑنے لگے. یہ کیفیتیں ہوتی ہے کہ اس کا جسم مرگی زدہ ہو جاتا ہے، دورے پڑنے لگتے ہیں، اور پورا جسم پر اس کا جو ہے وہ پورے جسم پر سوار ہو جاتا ہے. دوسرا ہے کسی ایک عضو پر اس کا اثر ہو، جن کا اثر کسی ایک عضو پر ہو، مثلا بازو پر، پاؤں پر، زبان پر، جو ہے جو اس کی تکلیف سے متاثر ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آصف زدہ ہو، ایک مسئلہ لمبی مدت تک کے لیے انسان کے جسم کو تکلیف پہنچانے لگے. کبھی کبھار شیطان کی ہوا لگ جاتی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ چند منٹ سے زیادہ اس کی تاثیر باقی نہیں رہتی. یہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں آصف زدگی کی. عام طور سے لوگ آصف زدگی کی علامتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں اس کی علامت بتا دو، علامت بتا دو. دیکھیے علامت یہ صرف ماہر جو راقی ہیں، جن کو مہارت ہے اس فن میں اور اللہ کا تقوی ہے، کتاب و سنت کے منہج پر جو قائم ہے، وہ جو ہے اپنے تجربے کی روشنی میں پتہ لگا لیتے ہیں. تجربے کی روشنی میں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن اس میدان میں بہت سے مکار ہیں جو کچھ نہیں جانتے، لیکن اور کوئی بیماری نہیں، آصف کا اثر نہیں ہو، تب بھی کہیں گے آپ کو بہت بڑا خبیث لگا ہوا ہے، بہت بڑا خبیث ہے. اس لیے ان علامتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، علامتوں کے چکر میں نہیں پڑنا، کیونکہ یہ علامتیں ملتی جلتی، علامتیں بیماری کی علامتوں سے ملتی جلتی. آصف زدگی کی بھی، جادو کی بھی، نظر بد کی بھی، یہ سب کی علامتیں ملتی جلتی ہیں. اس لیے ہر کس و ناقص کو کسی کی کیفیت دیکھ کر اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو کیا پتا وہ بیماری ہے یا وہ آصف کی وجہ سے ہے یا نظر بد کی وجہ سے ہے یا جادو کا اثر ہے. تو اس کے لیے جو ماہر راقی ہوتے ہیں، جو تجربے کار ہوتے ہیں، تجربے کی روشنی میں وہ معلوم کرتے ہیں. مثال کے طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے. اذان اور دعا کی حالت میں عام طور سے اگر مریض کے کان میں اذان کہی جائے یا اذان ہو مسجد میں، اور اسی طریقے سے اس کو رقیہ کیا جائے، دعا پڑھی جائے، تو اس وقت اس کا اظہار ہو جاتا ہے، ہوتا ہے عام طور سے. آصف بھی شکایت ہوگی تو اس کے کان میں جب اذان دی جائے گی، اذان کی آواز پہنچے گی یا دعا پڑھی جائے گی، تو بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اس پر بےہوشی طاری ہو جائے گی اور وہ گر جائے گا. لیکن یہی حالت کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ حالت جو ہے، اور کبھی وہ بے ہوش ہو جائے گا، اس کے جسم میں اینٹھن ہونے لگے گی، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کیفیت نہ طاری ہو. کبھی کبھار وہ زمین پر گرتے وقت تیزی سے چیخ مارے گا، اور بسا اوقات خاموش بھی رہ سکتا ہے، کبھی اس کی نگاہیں
आसमान की तरफ उठी रह जाती हैं, टकटकी बन जाती हैं, या कभी दाएं बाएं भी इस तरह की टकटकी बनती है। ये तजर्बे की रोशनी ही में इसको पहचाना जा सकता है और पता लगाया जा सकता है। बेदारी की हालत में बाज अलामतें जो है जाहिर होती हैं जो है, और आसे ज़दा के अंदर ये कैफियत पैदा होती है, और बसा औकात नफ्सियाती अमराज या जिसे अमराज का शिकार, वो भी अलामत ये जो है नींद ना आना, हमेशा बेचैन रहना, ये भी एक अलामत है। तन्हाई और गोशागिरी की तरफ ज्यादा माइल हो, हमेशा घर में घुस के बैठ जाए, बाहर निकलना ना पसंद करे, तन्हा किसी के साथ बैठना ना पसंद करे, तन्हा रहे, ये भी एक अलामत है। दायमी दर्द सर में मुब्तला रहे, बशर्ते की तिब्बी तहकीक से मालूम हो जाए कि कोई और सबब नहीं। दिन ब दिन कमजोर, सुस्त, ज़हनी इंतशार का मरीज शिकार हो, जिस्मानी ऐठन और मिर्गी के दौरे पड़ने, ये भी अलामत है। सफाई सुथराई और पाकी का एहतमाम ना रहे, गंदा रहना शुरू हो जाए। लेकिन ये जाहिर है, ये मुमकिन है कि ये जो अलामतें आपको बताई जा रही हैं, ये अलामत ना जाहिर हो बल्कि कोई और अलामत जाहिर हो। ये भी याद रहे कि अलामतें सेहरज़दा को भी लायक हो सकती हैं, इसलिए अलामतों को देखकर हर कसो नाकस को फैसला करने का हक नहीं है। या किसी को सर में दर्द के मुझे जिन लगा है, इस जो वहम में गिरफ्तार नहीं, वहम बहुत बड़ी बीमारी है, वहम बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए इन अलामतों को सुनकर लोग आमतौर से कोई हो तो भाई मुझे तो जिन लगा हुआ, गलत है, ये नहीं सोचना चाहिए कभी। और इसी तरीके से नींद की हालत में भी कुछ अलामतें हो सकती हैं। ये नींद की हालत में सोने वाले को ये महसूस हो कि उसको कोई दबाए हुए, ये भी एक अलामत हो सकती है, लेकिन लाजिम नहीं है। दूसरे वजूहात की बुनियाद पर, बदहजमी की बुनियाद पर, दूसरी वजह से भी दबाव महसूस होता है। डरावने ख्वाब का आना जो है, और किसी पुरखतर रास्ते से गुजरना ख्वाब में, सियाह बिल्लियों, सियाह कुत्तों को देखना ख्वाब में, ज्यादा मुर्दों को देखना ख्वाब में, तो ये भी एक अलामत होती है, लेकिन कोई लाजिम नहीं है। इसी तरह हद से ज्यादा हंसना, हंसे जा रहे हैं, या ज्यादा चीखना और दर्द भरी आवाज निकालना, ये भी आसिफ ज़िदा की अलामतों में से हैं, लेकिन लाजिम नहीं। तो इनके ये अलामतें जाहिर होती है, लाजिम नहीं कि वो जरूर आसिफ ज़िदा। किन हालात में इंसानों पर जिन सवार होने की कोशिश करता है, उन हालात से हमें बचना चाहिए। सख्त जो है गुस्से की हालत, जब इंसान सख्त गुस्से में होता है तो शैतान को मौका मिलता है उसके अंदर घुसने का, इसलिए सख्त गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्से पर कंट्रोल। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। और जो गुस्सा पी जाते हैं उनकी तारीफ, वल काज़िमीन अल ग़ैज़, जो है अल्लाह के बंदे जो हैं जो गुस्सा पी जाने वाले होते हैं। तो जब गुस्से में इंसान आपे से बाहर होता है, मर्द हो या औरतें हो, तो वहां जिन घुसता है अंदर, याद रहे, इसलिए गुस्सा मत होइए। सख्त डर जाना, सख्त खौफज़दा हो जाना, ये भी मौका होता है शैतान के घुसने का। ये बहुत ज्यादा डरना नहीं चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल रखना चाहिए। बहुत ज्यादा खुश हो जाना, आपे से बाहर हो जाना, हंसे जा रहे हैं, हंसी खत्म नहीं हो रही है, खूब खिलखिला के हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं, ये भी मौका होता है शैतान के घुसने का।
اسی طرح سخت غفلت کی زندگی آپ گزاریں، ہر چیز سے، نماز روزے ان تمام چیزوں سے آزاد رہیں، قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، تو سخت غفلت کا انسان شکار ہوتا ہے، تب بھی شیطان اس کے پیچھے پڑتا، اور اس طرح شہوتوں میں مست رہے انسان، ہمیشہ شہوتوں کے پیچھے گھومتا رہے، یہ بھی موقع ہوتا ہے شیطان کو اس کے اندر گھسنے کا، اس پر حملہ کرنے کا۔ یا اسی طرح کسی جن کو انسان نے تکلیف پہنچا دی ہے، اس کو کچل دیا ہے، جلا دیا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ غصہ ہو کر کے انسان پر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جادو کے ذریعے بھی جنوں کو مسلط کیا جاتا ہے، جادو کے ذریعے سے جن کو انسانوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے حالات ہیں جس میں جن جو ہے انسان پر جو ہے سوار ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو تعقل پسند ہیں یا جو علوم شریعت سے واقف نہیں ہیں، جیسے اطباء ڈاکٹر حضرات جنہوں نے دین کو نہیں پڑھا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سب بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بیماری ہوتی ہے، کوئی جن ان کا اثر نہیں ہوتا، بیماری ہے لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ جن سبب ہو سکتا ہے، جن کی سبب کیسے؟ ڈاکٹر تمام خون کی تحلیل کر لیا، اس کی تحلیل اس کی تحلیل سب چیک اپ کر لیا تمام، لیکن کہتے بھائی اس کو تو کوئی نہیں، اس کا سب کچھ صحیح ہے، اس کے باوجود وہ بیمار ہے، کیا کریں گے؟ کیوں بیمار ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں جن نہیں ہوتا ہے، جادو کوئی چیز نہیں ہے، جن نہیں ہے، نظر بد کچھ نہیں ہے، تو مریض کیوں ہے؟ جب آپ کی تحقیق اور ریسرچ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تمام چیزیں نارمل ہیں، کہتے ہیں نارمل ہے، سب کچھ نارمل ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی بیمار رہتا ہے انسان، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ پہچانے سے بھائی کچھ دوسرا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوا اور دعا انسان کو دونوں کا سہارا لینا چاہیے، دوا اور دعا، صحیح دوا ڈاکٹر سے مشورہ کر کے علاج کرائیے، دوا استعمال کیجیے اور دعا کا سہارا لیجیے، اور دعا میں بھی دعاڑیوں کے پیچھے مت دوڑیے، دعاڑی جو دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں، عزت اور آبرو بھی لوٹتے ہیں، ایسے دعاڑیوں کے پیچھے مت جائیے، خود دعائیں پڑھیے، خود دعائیں پڑھیے، یا اگر کوئی موحد، متقی، پرہیزگار، صالح، نیک، شریعت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہے تو اس سے علاج کرائیے، لیکن دوڑ دوڑ کے دعاریوں کے پیچھے فلاں بابا فلاں دائی، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو جن کا اثر انسان پر ہوتا ہے، گرچہ لوگ انکار کرتے ہیں، جن کے دورے پڑتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جو ہے اس سلسلے میں اللہ تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ فرما رہا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ہوتا ہے جسے چھو کر شیطان نے باولا کر دیا ہو۔ قرآن اللہ تعالیٰ یعنی شیطان کے مس سے، جن کے مس سے، چھونے سے انسان باولا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سود خور کی کیفیت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیان کی اس کی یہی کیفیت ہے، جیسے کسی انسان پر جن کا اثر ہو جائے اور پاگل بن جائے، ایسے ہی جو ہے سود خور ہوتا ہے، جو ہمیشہ سرگردہ پریشان رہتا ہے، تو یہ سود کے پیچھے اسی دیر ڈھونڈنا، اور قیامت کے دن بھی جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی یہی کیفیت ہے، باولا پن کی، وہ باولا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ اعراف میں 201 نمبر کی آیت میں
ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یقیناً جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد الہی میں لگ جاتے ہیں، سو ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی، ان کو شفا مل جاتی۔ تو مس ہوتا ہے، مسہم طائف من الشیطان، ان کو شیطان کا مس ہوتا ہے۔ ان آیات کو کیا کریں گے؟ لوگ تعویل کر کے الٹا سیدھا معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر نے ان آیات کے سلسلے میں تفصیل سے لکھا ہے، آپ تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں، ان آیات کی تفصیل اور صحیح تفسیر۔ اسی طرح حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کو نکالا ہے، اخرج عدو اللہ، اللہ کا دشمن تو نکل جائے جلدی سے۔ چنانچہ ایک روایت تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت، وہ کہتے ہیں عطا بن نبی ربا سے، کیا میں تمہیں ایسی خاتون کو نہ دکھاؤں جو جنتی عورت، جنتی عورت کو نہ دکھا دوں تمہیں؟ انہوں نے کہا ضرور دکھائیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کالی کلوٹی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا مجھ پر دورے پڑتے ہیں، میں بے پرد ہو جاتی ہوں، آپ میری شفا یابی کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ان شئت صبرتی، اگر تو چاہے تو صبر کرے، وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور تو جنت کی مستحق بن جائے، اگر صبر کر لے تو جنت کی مستحق ہے۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهُ، اگر چاہے تو میں دعا کر دوں تمہارے لیے، یعافیک اللہ، اللہ تجھے عافیت دے، چاہو تو دعا کر دوں اور چاہو تو صبر کرو جنت میں جائے۔ اس خاتون نے کیا کہا کہ میں صبر کروں گی، جنت چاہیے مجھے، لیکن مجھے جب دورے پڑتے ہیں تو میں بے پرد ہو جاتی ہوں، اس لیے آپ دعا کر دیجئے کہ میں بے پرد نہ ہوں۔ دیکھیے عفت عصمت کا یہ خیال تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی بے پردگی برداشت نہیں۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں، ان کو پردے کا کوئی وہ نہیں، ان کو کچھ نہیں ہے، ننگے ہو کر چلنا، کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی چلے گی۔ اللہ تعالی ایسوں کو تباہ و برباد کرے۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یہ جو ہے مسند بزار میں اس روایت میں اضافہ ہے تھوڑا سا، اس کے اندر کے الفاظ میں ہے کہ عورت نے یہ کہا کہ میں خبیث سے ڈرتی ہوں کہ وہ مجھے ننگا کر دے نہ کر دے، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ اس نے کہا تھا کہ خبیث جن جو ہے شیطان مجھے ننگا کر دیتا ہے، جب دورے پڑتے ہیں تو شیطان مجھے ننگا کر دیتا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ وہ ننگا نہ کر سکے۔ تو یہ واقعہ جو تھا وہ آصف زدہ عورت تھی اور کسی کا یہ واقعہ تھا۔ اسی طریقے سے صفیہ بنت ہوئے رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت دینے سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی، کہتے ہیں کیسے گھس جاتا ہے، کیسے گھس جاتا ہے، گھستا ہے اور اذیت پہنچاتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ما من مولود یولد الا يمسه الشیطان فيستحل صارخا الا مریم و ابن، کہتے ہیں سورہ پاک سے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے وہ چلاتا ہے، چیختا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہوئے چیختا ہے، وہ شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے تب وہ چیختا ہے، اذیت پہنچاتا ہے۔ اور صرف اللہ نے فرمایا کہ مریم
اور ان کے جو ہے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا تھا ان کی ماں کی دعا کی وجہ سے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ شیطان سے بچانا۔ اور ہم بستری کی دعا نہیں پڑھ پاتے، اللہ نے فرمایا ہم بستری کی دعا پڑھ لو تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کی توفیق ہمیں دعائیں یاد ہی نہیں، ہمیں دعا فتویٰ پوچھتے مل جائے اردو میں دعا کر سکتے ہیں، نماز میں بھی ہم پوچھتے ہیں۔ ہماری دین سے بیزاری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم نماز کی دعائیں نہیں یاد کر پاتے، اور مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے کہ جو ہے مولانا اردو میں دعا کر سکتے ہیں، انگلش میں دعا کر سکتے ہیں نماز میں، اور جواز کا فتویٰ دینے والے بھی دھڑلے سے جواب دے دیتے ہیں فتویٰ جہاں جائز ہے۔ اتنی بھی توفیق نہیں ہے، دعا نہیں یاد کر سکتے نماز کی۔ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے؟ کیا محبت ہے دین سے، اسلام سے؟ کہ اپنے لیے دعائیں بھی آپ یاد نہیں کر سکتے، نماز کی دعائیں اذکار نہیں یاد کر سکتے۔ میرے بھائی بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان کو جمائی آتی ہے کیا اللہ نے فرمایا اذا تصاب احدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل۔ یاد رکھو جب جمائی آئے تو جمائی کو روکو اپنے ہاتھ سے، ہاتھ رکھو منہ پر، کیونکہ جب کرتے ہیں فإن الشيطان يدخل، شیطان گھستا آپ کے اندر، شیطان گھس جاتا ہے اندر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ہم کہتے ہیں شیطان کیسے داخل ہوگا، ایسا شیطان کیسے تکلیف دے گا؟ جمائی آتی ہے تو شیطان گھستا، اگر ہم بند نہیں کرتے، منہ پر ہاتھ نہیں رکھتے تو شیطان گھس جاتا ہے اندر۔ اسی طریقے سے مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، ایک خاتون ایک بچے کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہتے یا رسول اللہ اس پر آسیب کا اثر ہے، اس پر آسیب کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مجھ سے قریب کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں تھوکتے ہوئے کہا اخرج عدو اللہ انی رسول اللہ، اخرج عدو اللہ انی رسول اللہ، اللہ کا دشمن تو نکل بھاگ یہاں سے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس کے بعد شیطان بھاگ گیا، جن بھاگ گیا اس پر سے، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب آئی دوبارہ آئی آپ کے پاس، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، الحمدللہ، اب نہیں، اب کوئی عارضہ نہیں ہے۔ اور پھر اس مرتبہ وہ 2 دمبے گھی اور پنیر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، آپ کو تحفہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھی اور پنیر اور 1 دمبا لے لو اور 1 دمبے کو واپس کر دیجیے، اتنی کی ضرورت نہیں ہے۔ تحفہ دیا اس نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ مسند احمد وغیرہ کے بعد سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ میرے بھائی حقیقت ہے، جن کا اثر ہوتا ہے، اس کا انکار، کہ قرآن و حدیث کا انکار ہے کہ جن کا اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر حالت کو جن بنا لینا یہ بھی زیادتی ہے۔ کوئی تکلیف ہو جن لگا، اور سے عورتوں کے کوئی مقصد شوہر سے پورا نہیں ہوتا، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں تو عورتوں کو جن آنے لگتا، جن آنے لگتا ہے، اور وہ جھوٹ بولتی ہیں کہ مجھے جن آ رہا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ان تمام چیزوں کی تحقیق ہونی چاہیے، کوئی مکاری کر رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے، اور کبھی بھی ایسی چیزیں مکاری کے طور پر ظاہر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت میں بن جائے ہو۔ اگر حقیقت بن گیا تو کیا کریں گے؟ تو بہرحال جن کا اثر انسان پر ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اندر گھستا ہے اور وہاں جگہ بنا کر بیٹھتا ہے۔
کبھی پیٹ میں، کبھی سر پہ، کبھی سینے پہ، کبھی کسی عضو پر وہ بسیرا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے جن اور تکلیف پہنچاتا ہے. یہ واضح ہونا چاہیے، یہ حقیقت. تو قرآن و حدیث اور سلف کے اقوال، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ متوکل کی ایک لوڈی تھی، اس پر جن سوار تھا. اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس بھیجا ایک شخص کو کہ امام کو بلا لاؤ، کہہ دو کہ ایک لوڈی کو جن آ رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے اپنے ایک شاگرد کو جو ہے اپنی جوتی دی، چپل جو لکڑی کا کہتے ہیں حدیث اس میں کہ لکڑی کا چپل تھا، کہا لے جاؤ، جسے کھڑاؤں ہمارے یہاں کہا کرتے تھے پہلے. تو لکڑی کا چپل تھا آپ کے پاس، آپ نے کہا لے جاؤ اس کو اور اس سے کہو جا کر کے کہ امام احمد نے کہا ہے کہ تم چھوڑ کے اس لڑکی عورت کو چلے جاؤ اس لوڈی کو، ورنہ مجھے حکم دیا کہ اس سے تمہاری پٹائی کرو. جب ان کے شاگرد پہنچے اس لوڈی کے پاس اور امام احمد کا پیغام سنایا اس کو کہ امام احمد نے کہا ہے کہ تم اس عورت کو چھوڑ دو، ورنہ مجھے حکم دیا ہے کہ چپل سے تمہاری پٹائی کروں. تو کہتا ہے امام احمد نے کہا ہے تو میں چلا جاتا ہوں. اگر امام احمد کہتے کہ تم جزیرۃ العرب سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاتے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے ان سے مجھے ڈرنا پڑتا ہے. وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس لیے میں ان سے ڈر رہا ہوں. اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ اس جزیرے ہی سے نکل جاؤ تو یہاں ہی سے میں اس ملک سے نکل جاتا ہوں. میرے بھائیو، تقوی کا اثر ہوتا ہے. آپ ہمارے یہاں چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کہتے ہیں بابا جنات چھوڑا دیں. تو بابا جنات چھوڑائیں گے کہ اور جنات سوار کر دیں گے آپ؟ اسی جتنے اس طرح کے دعاڑی شعبدہ باز مکار بے عمل لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے پاس ایک مرتبہ چلے گئے تو برابر جاتے ہی رہنا. ایک چھوٹے گا، دوسرا آئے گا، دوسرا چھوٹے گا، تیسرا آئے گا، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. میرے بھائی، جیسے ایک مرتبہ بینک میں آپ داخل ہو گئے، معاملہ کر لیا، ایک مرتبہ قرض لے لیا تو آپ جاتے رہیے، بینک سے نجات نہیں ملتی. یہی حال ان دعاڑیوں کا ہے کہ ایک مرتبہ چلا گیا کوئی، ان کے چکر میں آ گیا تو اب زندگی بھر کے لیے ان کا رزق ہو جاتا ہے. ایک سے ایک چیز وہ بتلاتے رہتے ہیں اور وصول کرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو بہرحال جن کا اثر ہوتا ہے، جن جسم میں داخل ہوتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، یہ حقیقت ہے. شیخ الاسلام علامہ تیمیہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کا علاج کرتے تھے. کوئی آتا تھا جو ہے کہتے تم نکل جاؤ، یہ کام حلال نہیں ہے، یہ ناجائز کر رہے ہو، ستانا صحیح نہیں ہے، اور جن چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. اور کبھی اگر نہیں نکلتے تھے سمجھانے سے تو ڈنڈے سے پٹائی کرتے تھے، ڈنڈے سے خوب پٹائی کرتے، مار پیٹ کر جن کو نکالتے تھے. لیکن سب لوگوں کو مار پیٹ نہیں کرنا، ہی مارنا چاہیے، مارنے سے احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم سب ابن تیمیہ اور امام احمد نہیں ہیں. میرے بھائی، آج ہم سب ابن تیمیہ اور امام احمد نہیں ہیں. پہلے وہ تقوی پیدا کیجئے، وہ طہارت پیدا کیجئے، وہ تب زیب دیتا ہے. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری مخلوق ڈرتی ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے ساری مخلوق اس سے محبت کرتی. یاد رہے میرے بھائی. اس لیے اللہ سے قربت جو ہے تو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ جن و شیاطین کے سوار ہونے کے کن حالات میں سوار ہوتے ہیں، اور جن کے سوار ہونے کے اور کچھ اسباب ہیں. ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش
اور ابتلا بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. سورہ انبیاء کی آیت ہے. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں. تم سب ہماری طرف چونکہ لوٹائے جاؤ گے، اس لیے احساس تمہارے اندر پیدا ہو. اور اسی طریقے سے گناہوں کی پاداش میں سزائے الہی کے طور پر بھی جو ہے اس طرح کیفیت پہنچتی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم کو جو مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور بہت سے تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ. کہ ہمارے ذکر سے جو لوگ غافل رہتے ہیں ہم جو ہے ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. ان کی جو ہے روگردانی کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے ان کو تنگی حاصل ہوتی ہے. اور یہ دیکھا اللہ تعالیٰ من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتے ہیں. تو میرے بھائی ہم بچنا چاہتے ہیں جن و شیاطین کے اثر سے، تو اللہ کا بن کے رہیے، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑیے. اسی طریقے کبھی کبھار جو ہے جن عشق بازی اور شہوت کے نتیجے پر سوار ہوتا ہے. جن جو ہے عورت سے عشق کرنے لگتا ہے، یا اس کے برعکس ہوتا ہے انسان مرد جو ہے جن عورتوں سے عشق بازی کرنے لگتے ہیں. اس کو بھی علماء نے ذکر کیا ہے عشق بازی کے نتیجے میں. تو جو چنانچہ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ جنات آدمزاد عورت سے عشق و محبت کرے تو اس کے لیے عمل اسی طرح حرام ہے جس طرح آدم زاد پر جنات کے لیے اگرچہ دونوں راضی بردا ہوں تب بھی حرام ہے جو ہے. اور یہ فحشکاری اور ظلم عظیم ہے، یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے، یہ زیادتی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اور کبھی انتقام اور بدلے کے طور پر شیطان سوار ہو جاتا ہے. جسے میں نے کہا کہ اگر سوراخ میں کہیں پیشاب کر دیا، اس میں جن تھا، پیشاب اس کو لگا تو وہ دشمنی کر لیتا ہے اور اس سے تکلیف پہنچانا شروع کر دیتا ہے. تو دانست جو ہے پیشاب کر دینا اسی طریقے سے جو ہے تکلیف کسی طرح سے بھی پہنچ جائے تو اس سے بھی وہ تکلیف پہنچانے لگتے ہیں جن شیاطین. اور اس طریقے سے کبھی بیوقوف جنات کی حماقت اور بدتمیزی ہوتی ہے. کبھی جادو کے جیسے بتایا جادو کے ذریعے مسلط کر دیا جاتا ہے جن کو. تو یہ تمام اسباب ہو سکتے ہیں جن کے سوار ہونے کے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ہتھیار سے لیس رہیں اور جنات و شیاطین کو بھگانے کی کوشش کریں. اس طرح کی کیفیات آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اولا تو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اور شرعی طریقے سے اس کا علاج ہونا چاہیے. خود اذکار کریں، خود اذکار کریں. بیوی شوہر بیمار ہے تو بیوی بیمار ہے تو شوہر، ماں باپ بیمار ہے تو اولاد بیمار ہو تو ماں باپ دم کریں ایک دوسرے پر. دم کی اجازت شریعت نے دی ہے. لا باس بالرقیہ ما لم یکن شرک. اللہ کی فرمایا کہ جو ہے رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ اس میں شرک نہ پایا جائے. اب کہتے نہیں اس کے بعد تو فلاں بابا ہی پڑھیں گے تبھی فائدہ ہو. یہ غلط ہے میرے بھائی. فلاں بابا ہی پڑھیں گے تب ہوگا. اللہ کے کلام میں اثر ہوتا ہے. جو ہے اللہ کے کلام پر یقین رکھیے، پڑھیے ایمان کے ساتھ کہ اللہ ضرور شفا دے گا، شفا ملے گی.
दुआरियों के पीछे दौड़ते मत रहिए। हाँ वही वजह पहले मैंने कहा कि कोई काबिल एतमाद जो है किताब और सुन्नत का सही पैरोकार, मुत्तकी, परहेजगार, सही अकीदा अगर कोई मिल जाता है रुक़या करने वाला तो उसे रुक़या कराना जायज। लेकिन रुक़या के सिलसिले में याद रहे कि खलवत नहीं होनी चाहिए मर्द औरत की। जैसे बहुत से जो जाली राक़ी होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तन्हाई में मिलना, तन्हाई में इससे मिलना, ये गलत है। ला यख़लवन्न रजुलन बिइम्राअतिन इल्ला मअ महरम, कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में ना, इल्ला कि उसके साथ उसका महरम हो। तो इस तरीके से जो है इससे होशियार जालसाजों और मक्कारों से जो कहे हमारे पास बड़े मुवक्किल हैं, मैंने तो चिल्ला किया है, ऐसे लोगों से इलाज कराना जायज नहीं है। सब जालसाज मक्कार है। जो कहे मैं मेरे पास मुवक्किल है इसका मतलब वो मुशरिक। इसी तरह जो शख्स कहे नाम बताओ, माँ का नाम बताओ या मरीज का कपड़ा लेकर के आओ तब हम बताएंगे क्या है, तो ये सब जादूगर, ये जादूगरों की अलामत है। तो बहुत से शोबदाबाज मक्कार अय्यार माशरे में मौजूद हैं जो इस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, उनका माल भी लूटते हैं और इज्जत और आबरू भी लूटते हैं और दीन भी लूटते। तीन चीजों पर डाका होता है। दीन पर डाका होता है, आपका अकीदा बर्बाद कर दिया और आपका माल हड़प कर लेते हैं इसके बहाने, और इज्जत और आबरू पर भी डाका डालते हैं। इसलिए ऐसे दुआरियों से इंसान को दूर रहना चाहिए। अब हम कुछ आयात बता देते हैं आप लोगों को आखिर में, किन आयात को पढ़िए। इस तरह के चीजें जब शिकायतें महसूस हों तो ये आयतें पढ़कर दम कीजिए एक दूसरे पर और इंशाअल्लाह असर खत्म हो जाएगा। और अगर इन आयात को जैतून का तेल ले लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पानी ले लीजिए, अगर जमजम मिल जाए तो और बेहतर, और शहद ले लीजिए, कलौंजी ले लीजिए, 4 चीजें। पानी अगर जमजम हो तो बेहतर है, नहीं तो हम पीने वाला पानी है, और जो है शहद है, कलौंजी है, जैतून का तेल है, ये 4 चीजें लेकर और इन आयात को पढ़कर उस पर दम कर लीजिए और रोजाना नहार मुंह उसको इस्तेमाल कीजिए और कराइए मरीज को कराइए इंशाअल्लाह। क्योंकि जैतून के तेल भी बाबरकत अल्लाह ने कहा कुरान में, शहद को शिफा कहा अल्लाह ताला ने, कलौंजी हर बीमारी के लिए शिफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दी है, और पानी जो है माए तहूर है, उसको खुद पाक है और पाक करने की उसके अंदर सलाहियत। तो ये खसाइस इन 4 चीजों के किताब और सुन्नत से साबित। और फिर इस पर अल्लाह के कलाम में अल्लाह ताला ने नुज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, हम कुरान नाजिल करते हैं इसके अंदर शिफा है, कुरान में भी शिफा है, शहद में भी शिफा है। तो ये शिफा है, कुरान पढ़कर इन चीजों पर दम करके खुद मरीज हैं खुद इस्तेमाल कीजिए, घर का कोई फर्द है उसको इस्तेमाल कराइए, इधर उधर ठोकर खाने की जरूरत नहीं। आइए हम इख्तिसार के साथ उन आयतों का नंबर और सूरत बना देते हैं। ये सूरह फातिहा और ये सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयत और आयतुल कुर्सी ये हो गए, और इसी सूरह बकरा की आयत नंबर 102। आयत के सिलसिले में याद रहे कि हमारे बड़े सगीर के लोग आयत गलत गिनते हैं, आखिर में नंबर जो होता है वो आखिर में होता है, यानी आयत पहले होती है उसका नंबर आखिर में होता है। आमतौर से लोग वो पहले समझ जाते हैं कि यही आयत है, नहीं, आयत नंबर आखिर में दिया, हर आयत के आखिर में नंबर दिया जाता है, तो ये याद रहे। सूरह बकरा आयत नंबर 102। इसी तरह सूरह बकरा आयत नंबर 284 ता 286, सूरह बकरा आयत नंबर 284 ता 286। इसी तरीके सूरह आल इमरान शुरू की 10 आयतें
آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 18، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، اور اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 54 اور 55، 56، 57، یہ چاروں آیتیں، اور اسی طرح سے سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل آیت نمبر 45 تا 51، 45 تا 51، آیت نمبر 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، سورہ اعراف آیت نمبر 117 اور 119، سورہ یونس آیت نمبر 79 تا 82، 79 جو ہے 79، 80، 81، 82، یہ آیتیں۔ یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65، 66، 67، 68، 69، یہ آیات۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115، 116، 117، 118 تک، ان آیات کو۔ یہ سورہ صافات پہلی آیت سے لے کر 18 نمبر کی آیت، پہلی آیت سے لے کر 18، یہ 18 آیتیں سورہ صافات کی۔ اسی طرح سورہ رحمان کی 28 سے لے کر 34 تک، آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک، 21، 22، 23، 24، یہ آیات۔ اور سورہ تبارک کی ابتدائی 4 آیتیں، اس سے زیادہ نہ پڑھ سکیں تو ابتدا کی 4 آیتیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ اور سورہ قلم کی نون والقلم کی جو ہے آیات جو ہے، نون والقلم کی جو ہے وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ آیت جو ہے پہلی آیت، دو آیتیں ہو جائیں گی، ان آیات کو پڑھیے۔ اور اسی طرح سورہ جن جو ہے یہ بھی مفید ہے، اگر پوری پڑھ سکیں ٹھیک ہے، پوری نہیں پڑھ سکتے ابتدا کی 3 آیات، پہلی، دوسری، تیسری۔ اور اس کے بعد سورہ کافرون مکمل، سورہ اخلاص مکمل، سورہ فلق مکمل، اور سورہ ناس مکمل، یہ آیات ہیں قرآن کی جو رقیہ میں مفید جو ہے جانی گئی ہیں، مانی گئی ہیں، لوگ تجربے کار راقیوں نے یہ تجویز کی ہے۔ ان کو پڑھ کر کے دم کیجئے، مریض پر بھی اور ان 4 چیزوں پر دم کر کے اس کو برابر استعمال کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دے گا، اللہ تعالی شفا دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے جو ہے اپنا عقیدہ صحیح رکھیے، سنت کے مطابق اپنا علاج کیجئے، انشاءاللہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ضرور شفا دے گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر شیخ، کافی طویل تھا، 5 درس تھے، اور یہ موضوع بھی اس قسم کا تھا کہ ڈیٹیل میں آپ نے الحمدللہ ہم کو سب اس کے بارے میں بتایا، جن اور شیاطین کے بارے میں۔ اور خیر، آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ واقعی ایسی چیز ہے جو ہو تو بھی خطرناک ہے، نہ ہو اور لوگ ایسا بھی بھروسہ کرتے کہ ہے، اب گمان کر لیتے ہیں۔ تو خیر ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے پناہ میں رہنا چاہیے، اذکار پڑھنے چاہیے، صبح شام کے اذکار ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ خیر ہم سوال و جواب کی طرف آتے ہیں، اور جیسے کہ معمول ہے ہمارا، زوم پہ جو بھائی ہیں ان سے گزارش اپنے ہاتھ اٹھا کے سوال کریں، بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ٹائپ کر کے سوال کریں، اور جو سوال یوٹیوب پہ ہیں وہ ٹائپڈ ہوں گے، انشاءاللہ میں اس کو چیک کرتے ہوئے یہاں پہ پوچھوں گا شیخ سے۔ جی ایک سوال آ گیا ہے آلریڈی، اور میں اس کو لے لیتا ہوں جب تک۔ یہ اردو میں ہے، تھوڑا تکلیف ہوگی لیکن پڑھ لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جمع کے لیے تاخیر نہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی جو
जन्नती होगा वो, और वो जुमा के लिए ताखीर करता होगा तो वो जन्नत में भी ताखीर से ही दाखिल होगा, हालांकि वो जन्नती है। अल्लाह हमें अव्वल और वक्त में जुमा के लिए हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। इसका कोई रेफरेंस मिल सकता है क्या इस हदीस का? हाँ, जमात हो या जुमा हो, जुमा के लिए खास नहीं है, जमात बा जमात नमाज हत्ता युअख्खिरहुमुल्लाह के लफ्ज़। सहाबा के दरमियान देखा कि कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, तो कहा कि कुछ लोग हैं तो नमाज से पीछे रहते हैं, सबसे जो है जमात में ये पीछे लोग हटते रहेंगे, हत्ता युअख्खिरहुमुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको पीछे रखेंगे। तो सही हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जुमा के दिन देखें बहुत से लोग जो है ताखीर से, मतलब जब खुतबा खत्म होगा तब पहुंचेंगे, और कुछ लोग क्या है कि सब बंदी में भी पीछे रह जाते, मस्जिद से बाहर ही मुसल्ला डाल के बैठ जाते, मस्जिद के बाहर ही, ये भी उसी में दाखिल है। मस्जिद से बाहर मुसल्ला, अंदर जाके खाली है और मस्जिद से बाहर ही मुसल्ला डाल, तो वहां अल्लाह के यहाँ भी पीछे रह जाओगे। ऐसे लोगों को देखना जानना चाहिए कि अल्लाह भी पीछे ढकेल देगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। शेख यहाँ दो लोगों ने पूछा है कि खैर सवाल ये नहीं है, उन्होंने पूछा है कि जो रुकिए कि आपने आयत नंबर दिए हैं क्या हमको लिख के मिल सकते हैं? फिलहाल किसी ने अगर नोट डाउन किया है तो शेयर कर सकता है, अगर नहीं भी किया है नोट डाउन तो इस वीडियो को वापस देख लीजिए और आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और आपको आयत नंबर मिल जाएंगे। ऐसे कुछ लिखे हुए यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास कुछ है नहीं फिलहाल, तो वो नहीं दे सकते। हम दो भाइयों ने हाथ उठाया, उनका सवाल लेते हैं, फिर वापस टाइप सवाल पे आते हैं। इनाज भाई अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा शेख, मेरा सवाल ये था कि जो जादूगर है वो हमेशा माँ का नाम क्यों पूछता है और पुराने कपड़े क्यों तलब करता है? वो कहते हैं इसके माँ का नाम इसलिए जिनों को इंसानों के पर शक है कि इनकी नस्लें सही नहीं, आपको मुत्तहम करता है कि आप अपने बाप की औलाद नहीं, इसलिए माँ का नाम तलब करता है। वो जिन्नात के पुजारी होते हैं सब, ये जिनों का ये है, जिनको इंसान पर एतमाद नहीं है कि ये हलाल की औलाद है। इसलिए वो माँ का नाम, और वो कपड़े मांगते हैं ताकि उसको सूंघते हैं, कपड़े सूंघ करके कहते हैं पता चलता है कि क्या है इसको। तो बहरहाल ये सब जादूगरों की चीजें हैं, इससे दूर रहना चाहिए। ऐसा जो मांगे समझ जाए जादूगर। दूसरा सवाल हम ले लेते हैं काशिफ भाई से। काशिफ भाई अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब जैसे आपने वो फरमाया ना, ये जो जिन सब हो जाते हैं, जैसे हम लोग को बचपन में बोला गया ना कि रात को टाइम दरख्त के पास मत जाओ, फूल मत तोड़ो, तो उसमें कुछ होता है कि जिन चढ़ जाता है, उसके जिन असर होते हैं? हो सकता है, क्योंकि देखिए वो शको शुबा नहीं, अल्लाह की तरफ जो कहा है कि दिन गुरूब होते हुए बच्चों को रोक लो, बाहर ना निकलने दो। जी। जो कुछ रात हो जाए तो उनको जाने दो, लेकिन जब सूरज के गुरूब होने का वक्त होता है तो अल्लाह ने इसे शयातीन फैलते हैं, वो तकलीफ पहुंचा सकते हैं आपके बच्चों को, इसलिए बच्चों को बाहर निकलने से रोका गया है। तो जिन शयातीन तकलीफ पहुंचाते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब हर जगह शक के बैठे हैं, ये करेंगे तो जिन हो जाएगा, ये करेंगे तो जिन हो जाएगा, गलत। अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, तो गलत हरकत नहीं करनी, गलत हरकत करने से बचना चाहिए और तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन पर करना चाहिए। ये सब जो जिन होता है आदमी के जिस्म में क्यों कैसे आता है? मगर उसने मतलब अगर कुछ उनको अजियत पहुंचाई इसलिए आता है यहाँ? मैंने क्या बताया नहीं? जी बताया आपने। हाँ जी भाई, इंसान आपको सताते हैं, इंसान के नहीं। जी। तो जिसको आप जो आपको सता रहा है, कोई जरूरी है कि आपने उसको तकलीफ पहुंचाई हो? जी। तो ऐसे इंसानों की कैफियत है, जिन्नातों की कैफियत।
کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو تکلیف پہنچائے تبھی آپ کو تکلیف پہنچے. جیسے شر پسند انسان ہوتے ہیں ویسے شر پسند جن بھی ہوتے ہیں. بغیر تکلیف پہنچائے بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جی کاشف بھائی اور کچھ ہے؟ ایک کسی نے مجھے بولا تھا کہ وہ طلبی نہیں، پہلے کی بات ہے کہ 40 دفعہ سورۃ جن پڑھو تو وہ جن قابو ہوتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. 40 دفعہ سورۃ جن پڑھو تو جن کو قبضہ کرنا جائز ہے؟ جن کو قابو کرنا جائز نہیں میرے بھائی. اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھا، آپ کو جلانے کے لیے آیا تھا، شعلے لے کر آپ کو جلانے آیا تھا، تو اللہ کے وسلم نے اس کو پکڑا اور کہا کہ اگر سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو مجھے مسجد کے کھمبے میں باندھ دیتا. مدینہ کے بچے اسے کھیلتے، لیکن آپ نے فوراً چھوڑ دیا اس کو. تو جن کو قبضے میں کرنا جائز نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ. اور جن قبضے میں آئیں گے نہیں جب تک آپ سے شرک نہ کروا لیں. جو کہے کہ ہمارے قبضے میں جن ہے اس کا مطلب اس نے شرک کیا. جنہوں کی بات مانی، آپ کچھ مانیں گے تو وہ مانتے، ایسے نہیں مانتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب آج آپ نے یہ ساری دوائیاں بتائے، جن کو بھگانے والی، شیطان کو بھگانے والی. ہمارے ساتھ میں مولانا لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو ہمارے کوکن میں مولانا کے پیٹ پہ لات آ جائے گی، کیونکہ ان کے پاس میں ہر تعویذ کا ایک بھاؤ ہوتا ہے، پرائس ہوتا ہے کہ یہ تعویذ اتنے کی، یہ تعویذ اتنے کی، اور یہ سب سے بھاری تعویذ. اور ناچیز نے بہت ساری تعویذیں کوکن میں ہی لوگوں کے دروازوں سے نکالا ہے. اور مسجد نبوی میں جب میں بیٹھا کرتا تھا تو مسجد نبوی میں بھی کافی سارے لوگوں کی تعویذیں، حتیٰ کہ منسٹر ہمارے یہاں کے مسلمان جن کے گلے میں تعویذ تھی ان کی نکلوایا ہوں اور کھول کے ان کو دکھایا ہوں. اندر شیطانوں کو بلایا گیا ہے اور پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھیا یہ دیکھو اس کو، یہ شیطان کے نام ہے، حامان، فرعون اور پتہ نہیں کیا کیا. ارے بہت اس طریقے سے کتاب صحیح. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر. ہمارے دعا میں تعویذ جو گلے میں پیلی کیجیے گا. ہم بھی اگر ہاں یہ جتنے بھی ایک سیکنڈ جتنے ایپیسوڈز کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر کوئی تعویذ لٹکی ہوئی ہے فوراً ابھی کے ابھی آپ دیکھ لیجئے. اور اگر لائیو اگر آپ بتا سکتے کہ یہ دیکھیے میرے گھر کے اوپر تعویذ لگی ہوئی ہے اور آپ جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، نہیں. میں نے گھر میں ابھی آخری 2019 میں اچھے گھروں میں، یعنی ان کے بچے لوگ مفتیان ہیں، بڑے بڑے مفتیان ہیں، اور ان کے گھر میں آدھی دیوار تک تعویذ لگی ہوئی، آدھی دیوار بڑی اتنی تعویذ ہے. نہیں، جتنی بڑی تعویذ لگتا ہے کہ اتنا بڑا شیطان نہیں آئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے شیخ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آپ نے 5 ایپیسوڈ تک بالکل صبر کے ساتھ میں آپ نے ہم کو بتایا. اور اس وقت جو بھی ناظرین کرام اور بعد میں ہمارے پروگرام دیکھنے والے ہیں، ہم ہمیشہ اویلیبل ہیں ہمارے واٹس ایپ پر، ہمارے یوٹیوب پر اور ہمارے زوم پر. جیسے کہ اس وقت یہ پروگرام جن و شیاطین کا آپ کوئی بھی سوال کرتے ہیں، اسی طرح اگلی مرتبہ کوئی بھی ہمارا پروگرام ہو اور آپ آ کے کہیں کہ ہم نے یہ دروازے سے نکالی، ہم نے ہاتھ کے اوپر سے نکالی، ہم نے یہ گلے میں سے نکالی، اس میں شدھ قرآن ہے. اگر شدھ قرآن اس میں لکھا ہوا ہے تو پورا قرآن ہاتھ میں لے کے بھاگیے، ہے نا، نہیں آئے گا شیطان. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہنے کا مقصد شیخ یہ ہے کہ لوگ ابھی اس وقت فوراً ہاتھ کے اوپر کی تعویذ، گردن کے اوپر کی تعویذ، وہ کیا بولتے ہیں، درخت کے اوپر لگائی ہوئی تعویذ اور دروازے کے اوپر لگائی ہوئی تعویذ کھول کے دیکھیں. پیٹ کے اوپر، پیٹ کے نیچے، بال کے اوپر، بال کے نیچے، تھائز اور ٹکنے اور پتہ نہیں کہاں کہاں تعویذیں. لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا اس کے اندر عربی ہوتی ہے؟ بالکل عربی قرآن کی آیت نہیں ہوتی ہے. بلکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ فلانی آیت لکھو اور وہ کیا کہتے ہیں فلانی جگہ پہ رکھو تو بچہ اچھا پیدا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے شرمگاہ کے اندر رکھنے کے لیے تعویذ دی جاتی ہے شیخ. ابھی شرمگاہ کے اندر خواتین کو رکھنے کے لیے اس طرح کی تعویذیں بھی دی جاتی. ہاں، ایک تو شیاطین کی تعویذیں ہوتی ہیں اور دوسرا ہمارے، اللہ معاف کرے سب کی گناہوں کو، میں یہی کہوں گا کتابوں میں، بڑے بڑے علماء کبار کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ ایسا یہ قرآن کی آیت لکھو اور جیسے شیخ نے کہا وہاں رکھو تو آپ کو بچہ اچھا سندر اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اور وہ بہشتی زیور ایک کتاب ہے, اس میں بہشتی زیور نہیں ہے, وہ جہنمی زیور ہے, بلو فلم ہے, بلو فلم اس کے اندر لکھی ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے. آنکھیں کھولے ابھی بھی کوکن کے واسیوں, اور جو بھی امت محمدی اس کو دیکھ رہا ہے, جن اور شیاطین کے چنگل سے باہر نکلو, صبح اور شام کے ورد کو شروع کرو, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو. جزاک اللہ خیر. تو یہ تعویذ کی جو بات آپ نے کی تو اس کو واضح حدیث سے اللہ کے من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک. یہ شرکیہ کام ہے, شیطان اس راستے سے بھی ہمیں گمراہ کرتا ہے. ہمارے گواہ میں ایک ڈاکٹر ہیں جو ہے وہ سوریا کے, اصل سوری ہے تو قطری ہو گئے. ان کے یہاں یہ تھا کہ وہ کوئی بھی انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی جو اسے علاج کے لیے جاتا ہے تو وہ پہلے اس کی گردن دیکھتے ہیں, بازو دیکھتے ہیں. اگر وہاں تعویذ نگل آئے تو فوراً توڑ کر کے پہلے اس کو کھولتے ہیں, کھول کے اس کو دکھاتے ہیں, کہتے ہیں اس کے بعد میں علاج کروں گا تمہارا. تو انہوں نے کہا کہ 99% تعویذیں جو میں توڑتا ہوں اب تک توڑی ہیں وہ اس میں 99% میں کچھ نہیں رہتا, کوئی دعا نہیں رہتا, کوئی آیت نہیں رہتی, سب الٹی سیدھی لکیریں اور نمبرات, یہ تمام چیزیں رہتی ہیں. یہ حقیقت ان تعویذوں کی. جو لوگ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے کیا ہے, تو بہرحال ایک مستقل موضوع ہے تعویذ کا. تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے, لوگوں کو چاہیے فوراً توڑ دیں. شرک, یہ شرکیہ عمل ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر مجیب بھائی. اور شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے. شیخ, ایک بچی ہے 13 سال کی, اس کے دل میں درد ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب جان چلی جائے گی. جب وہ 8 سال کی تھی تب سے یہ ہو رہا ہے. بہت علاج کرائے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے. کیا اس کو بھی اس طرح علاج کر سکتے ہاں, ہیں؟ تو قرآن سے علاج, اس کو قرآن سے کہیے علاج کرائیں. اگر ڈاکٹر کہتا ہے 8 سال سے تھی تبھی ایسا ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے, پھر بھی اس کو تکلیف ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہے معاملہ. تو اس کا علاج کرائیے, قرآن کے ذریعے علاج کیجیے. اس کا علاج قرآن کے ذریعے کیجیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. ایسے ایک مریضہ تھی یہاں مستشفی احمد کی بات ہے, 8 مہینے سے بے ہوش پڑی ہوئی تھی اسپتال میں, اور ڈاکٹر لوگ کہتے دماغ کا کچھ ہے, یہ ہے وہ ہے, کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو جو ہے اس کے بعد جو ہے ایک راقی کو لے کے گیا وہ شخص, اور اس نے آیت پڑھی, آیت پڑھ کر کے دم کیا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی بچی. سمجھے, یہ تو واقعہ ہے یہاں قطر کا واقعہ ہے. تو اس لیے جو ہے دونوں, اس لیے میں نے کہا دوا اور دعا دونوں کا سہارا انسان کو لینا چاہیے, کسی ایک پر تکیہ لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. دعا دونوں شریعت نے جو ہے مشروع کیے ہیں, دونوں کا سہارا لینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ہمیں اس ریکارڈنگ شیئر کریں, اور انہوں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ جو شیخ کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو سائٹس دیے ہوئے ہیں, آپ وہاں لاگ ان کریں گے تو آپ کو اس اور یہ درس اور اس سے پہلے والے کوئی بھی درس آپ یہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجنے کے لیے, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کریں, آپ کو کون سا درس چاہیے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے کہ ہمارے سجاد بھائی ڈائریکٹ ان کو جہاں سے یہ لنک آئی ہے اسی پوسٹ میں لنک دی گئی ہے ہمارے اس کی یوٹیوب کی. جی بالکل, جہاں سے آپ نے یہ زوم میٹنگ جوائن کی ہے اس میں ایک خطیب الممبر کی لنک ہے, اس کو بھی کلک کر کے آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں درس کو. یہاں پہ ایک سوال ہے شیخ, کیا جو یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, پروٹیسٹ مطلب جو جیسا کہ کرتے ہیں, کیا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر جو پروٹیسٹ ہوتا ہے ان میں جہاں جانا درست ہے یا نہیں؟
جیسے انڈیا میں ابھی حجاب پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے. خواتین کا کام پروٹیسٹ کرنا نہیں ہے، قانونی حیثیت سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور عورتوں کو، کم سے کم عورتوں کو تو اس طرح کے جلوس وغیرہ نہیں نکالنا چاہیے. عورتوں کا قرن فی بیوتکن ہے، گھر میں بیٹھو. یہاں پہ تو اور بھی جو ہماری ایک بہن، ہاں تو وہ تو بھائی مجبور، اس کو تو گھیر لیا جائے. ایسے وقت میں گھیر لیا جائے گا تو کیا کریں گے؟ جی اس نے جو کچھ کیا قابل تعریف ہے. وہ عورت، وہ بچی قابل مبارکباد ہے، اس کو مبارکبادی دینی چاہیے. کہ جس نے، جیسے عام طور سے ہوتا ہے کہ گھیر لیتے ہیں تو لوگ جو چاہتے ہیں کہلوا لیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر مار دیتے ہیں. جی لیکن اس خاتون کی ایمان کی داد دینی چاہیے کہ اپنے ایمان پر قائم رہی اور جو ہے اتنی بڑی فوج سے وہ نہیں ڈری، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے نکل گئی. تو یہی کرنا چاہیے انسان. پھنس جائے کوئی عورت تو کیا کرے گی؟ وہ جلوس تھوڑے نکال رہی تھی وہ، لیکن وہ اپنا دفاع کر رہی تھی. جزاک اللہ خیر. دفاع کرنا چاہیے، اس میں عبرت حاصل کرنا چاہیے. مردوں کو عبرت و سبق حاصل کرنی چاہیے کہ جو لوگ پیٹ مار کھا لیتے ہیں اور کلمہ کفر بھی ادا کر لیتے ہیں پھر بھی مارے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے. داد دینی چاہیے اس خاتون کے ایمان کی کہ ایسے موقع پر وہ نہیں ڈری اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے جو مقابلہ کیا ان لوگوں کا، ان گنڈوں کا. اللہ اس کو جزائے خیر دے اور ہماری بیٹیوں کو اسی طرح جو ہے ہمت اور عطا فرمائے. اور بھائیوں کو بھی جس طریقے سے اس نے دفاع کیا. بھائیوں کو چوڑی پہن لینی چاہیے، مردوں کو تو چوڑی پہن لینا چاہیے. جی شیخ، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ شیخ اگر کوئی بے نمازی ہو تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے؟ اگر وہ نمازی ہے، دوسرے فرقے کا ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو تب حلال ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ قریشی لوگ زیادہ تر بریلوی ہوتے ہیں. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بر صغیر میں بہت بڑا مسئلہ ہے ذبیحے کا. غیر مسلم کا ذبیحہ جو ہے، بے نمازی کا ذبیحہ نہیں جائز. بے نمازی مسلمان نہیں ہے. بے نمازی جو سرے سے نماز نہیں پڑھتا کبھی، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور جو ہے کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، کافر ہے وہ. تو بے نمازی کا ذبیحہ احتیاط کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح سے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن شرک میں گرفتار ہیں، شرک اکبر کے مرتکب ہیں، ان کا ذبیحہ بھی نہیں کھانا چاہیے. جو لوگ شرک اکبر کے گرفتار ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نیاز کرتے ہیں، تو جو ہے شرک اکبر ہے. جو لوگ شرک اکبر کے مرتکب ہیں ان کا بھی ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے. اگر حلال کھانا تو آج کل بڑی پریشانی ہے. خود لائیے، ذبح کیجیے، کھائیے. ورنہ عام طور سے یہ ایسے لوگ جتنے ہیں عام طور سے بے نمازی ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے سرے سے. وہ جانتے ہی نہیں کہ کبھی سجدہ بھی کرنا ہے، اور دوسرے ایک ہی شرک میں گرفتار ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا عالمیہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے. شیخ یہاں پہ یوٹیوب پہ سوال ہے، کیا جن سفید کپڑوں میں آتے ہیں؟ کوئی کپڑا ان کے لیے خاص نہیں کہ سفید کپڑے میں آ سکتے ہیں اور دوسرے کپڑوں میں بھی آ سکتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ شکل بدلنے پر ان کی کو قدرت دی ہے اللہ نے، شکل بدل کے آتے ہیں. خیر، آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے. جو انہوں نے دوسرا پوچھا ہے کہ کیا جن اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو کر لوگوں کو ڈراتے ہیں؟ نہیں، اپنی اصلی شکل میں نہیں، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے ان کو. ان کی اصلی شکل میں آپ دیکھ ہی نہیں سکتے.
यहाँ पे اور ایک بھائی نے سوال کیا، حالانکہ یہ سوال ٹیکنیکل ہے لیکن پھر بھی سوال پوچھ ہی لیتا ہوں. آج کل ایک فتنہ ہے فیس بک میں جو انہوں نے نام دیا ہے میٹاورس اور وی آر ٹیکنالوجی جو استعمال ہوتی ہے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جن کے طرف سے ہیں یا یہ لوگوں کے دماغ سے کھیلنے کے لیے کیا گیا ہے؟ خیر یہ فیض بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ جتنے کوئی سافٹ ویئرز یا کچھ ڈیولپ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کا، ایک طرح سے آپ کی سیکیورٹی جو آپ کے مائنڈس اور آپ کی عادتوں کا وہ پورا ہسٹری وہ کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنا ہو سکے اس سے دور رہنا چاہیے. اگر آپ کو اس سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے، جو فائدے والی چیز ہے وہ آپ لیں، اور باقی کیس میں آپ کرتے رہیں گے تو آف کورس آپ کے ذہنوں سے کھیلا جاتا ہے. وہ پتہ کرتے ہیں کہ آپ کس نوعیت کی چیزیں دیکھتے ہیں اور کس نوعیت کی چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اس حساب سے آپ کو اور پیش کرتے رہتے ہیں وہ. اور اس بیچ میں اگر آپ اچھی چیز بھی دیکھتے ہوں گے تو اس بیچ میں وہ کچھ ایسی بری چیزیں بھی ڈالیں گے، اور شیطان آف کورس جو لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ ہمیں بھٹکا دے گا. تو ہمیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے. یہاں ایک بھائی کا سوال ہے زوم پہ، شیخ کسی نے پوچھا ہے ان سے، حجاب جو کہا گیا ہے قرآن میں، کیا یہ اپنے صرف سر ڈھانکنا اور اس کا نام حجاب ہے، کہ حجاب کچھ اور ہے جو آج کل میڈیا میں چلتا ہے کہ حجاب کر رہی تھی اور حجاب کرنے نہیں دیا گیا، یہ سب کچھ؟ دیکھیے، سر ڈھانکنا حجاب میں داخل ہے، لیکن حجاب کل نہیں ہے. وہ حجاب، اسلامی حجاب میں چہرہ اور سر دونوں شامل ہیں. چہرے کو بھی چھپانا ہے، سر کو بھی چھپانا، بالوں کو بھی چھپانا ہے، سر کو بھی چھپانا. تو عام طور سے آج کل حجاب جو اطلاق ہوتا ہے صرف سر پر اسکارف باندھ لو تو کہتے ہیں حجاب کیا. نہیں، وہ کلی حجاب نہیں ہے، وہ مکمل حجاب نہیں، وہ ادھورا حجاب. مکمل حجاب یہ ہے کہ سر اور بال اور چہرہ، پورا جسم آپ کا چھپا ہوا، پورے جسم کو چھپانا ہے. یہ ایک طویل ایک تقریباً ایک خطبہ ہو جائے گا شیخ، یہ حجاب کے سلسلے میں اگر آپ ڈیٹیل میں بتائیں گے تو. ہاں صحیح. جی یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اسی سوال کا کنٹینیوشن سوال ہے. اس سے پہلے کسی نے پوسٹ کر دیا ہے اسی چیٹ پر، زوم کے چیٹ پر، جو لنک جو ہم یوزولی بھیجتے ہیں درس کے سلسلے میں، تو جس کو چاہیے اس میں سے لے سکتا ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے جو کنٹینیوشن ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ ذبیحے کے بارے میں، تو وہ پوچھتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا گوشت کھا کر شیخ، اگر کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں تب بھی شیخ نہیں پائیں گے. شیخ اہل کتاب کا ذبیحہ تو حلال ہے، کیا وہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ شیخ وہ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں. اہل کتاب، دیکھیے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جبکہ وہ اپنی شریعت کے مطابق ذبح کریں. ان کی شریعت میں اور اسلام کی میں طریقے ذبح میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی طریقہ ہے. سنو، یہ واضح ہونا چاہیے. ان کے ہاں بھی اللہ کے نام سے ذبح کرنا ہے اور ان کے یہاں بھی گلا کاٹنا ہے. یہ مشترک ہے مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں. لیکن یہودی تو آج اپنے اس پر قائم ہے، ذبیحہ کا یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن عیسائی اس پر قائم نہیں. تو اگر ایک عیسائی مسیح کے نام پر ذبح کرتا تو کیا کھائیں گے اس کو؟ غیر اللہ کے نام پر وہ ذبح کرتا ہے، عیسیٰ مسیح کا نام لے کے ذبح کرتا ہے، تو اس کو کھائیں گے؟ نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر وہ جھٹکے سے ذبح کرتا ہے تو نہیں کھا سکتے، اپنے طریقے سے اس نے ذبح نہیں کیا. جو شرعی طریقہ ان کے یہاں شریعت میں ہے وہی طریقہ ہے جو ہمارے یہاں. اس طریقے ذبح میں کوئی اختلاف نہیں، یہ واضح ہونا چاہیے. تو یہ کہ اہل کتاب کے جائز ہے، سے اہل جو ہے مشرکین جو شرک کریں. دیکھیے، اہل کتاب ہے معلوم ہے، لیکن جو یہ شرک کرتے ہیں مرتد کے حکم میں، جو شرک کھلا ہوا شرک اکبر کا ارتکاب کریں، سمجھانے بتانے کے باوجود نہ مانے، تو ایسے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں. مرتد کا حکم الگ ہے اور اہل کتاب کا حکم الگ ہے.
جزاک اللہ خیر شیخ. نصیر بھائی آپ کا سوال ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سوال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر جن ہوتے ہیں تو رات میں ایک جگہ پہ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ سوتے تو اٹھا کے دوسری جگہ ڈالتے تھے, صبح میں دیکھتے ہیں تو دوسری جگہ پڑے رہتے ہیں. اور مساجد میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے لیے بیچ میں سو جاتے ہیں رات میں لوگ, تو رات میں اٹھا کے ان کو سائڈ میں کرتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ ہاں صحیح صحیح ہے. صحیح, آپ مسجد میں جا کے بیچ میں مت سوئیے, کنارے سوئیے. تو اچھے جن آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ جن آتے ہیں کیونکہ مسجد استعمال کرتے ہیں, نمازوں بھی مدارس نماز پڑھتے ہیں. مساجد استعمال کرتے ہیں, کوئی شک نہیں. جزاک اللہ خیر. جی ایک بھائی نے مجھے پی ایم میں میسج کیا ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دی جائے. دراصل یہ ریکارڈنگ اگر ہم 1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ کریں گے اور بھیجیں گے تو تقریباً 500 MB کے اوپر ہو جاتا ہے, جو نارمل ممکن نہیں ہے ڈالنا. سرور پہ بھی لوڈ ہو جائے گا اور آپ کے خود کے اس میں بھی لوڈ ہو جائے گا. ڈائریکٹ آپ یوٹیوب پہ ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں, اور آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کے اس میں رکھ سکتے ہیں. ریکارڈنگ پوری ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجنا یہ مناسب چیز نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. وہی اسی کے بارے میں جو گوشت کے بارے میں آپ نے کہا, انہوں نے کنٹینیو کیا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا. گوشت بڑا مسئلہ کھا ہے, ہی کیا نہیں کریں. سکتے, کھا ہی نہیں سکتے بولتے ہیں تو صحیح بات, ان کی بات بالکل صحیح ہے. جی بالکل بات صحیح. اگر اس طرح کیا جائے تو بڑا مسئلہ ہے. جی جہاں تک آپ ممکن ہے کوشش کیجیے ایسی جگہ سے ہاں جہاں تک ممکن ہے کوشش کیجیے, کیا کریں مجبوری. یا تو گوشت نہیں ہے تو گوشت نہ کھائیں, کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ کا ایمان تو برقرار رہے گا. ہاں صحیح. جی ایک سوال اور ایک آیا ہے کہ جو آنکھوں کے بھورے ہوتے ہیں اس کو کھینچ کے توڑنا یا اس کو طریقے سے کرنا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اور کیا ہوتے ہیں جو آنکھوں کے اوپر بال ہوتے ہیں, آئی بروز جس کو کہتے ہیں. نہیں جو ہے لعنت بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے اس کو نوچا جائے, چاہے کینچی سے کاٹ کے برابر کیا جائے, باریک کیا جائے, وہ سب غلط ہے. ہاں اللہ کے اتنے بڑے بال ہو گئے ہیں کہ آنکھ پر آ رہے ہیں تو الگ معاملہ ہے, وہ معاملہ الگ ہے. لیکن عام حالات میں جو ہے اس کا تراش خراش یہ جائز نہیں, کیونکہ اللہ کی فرمان لعن اللہ النامسات والمتنمسات, بھوں کے بالوں کو جو ہے تراش خراش کرنے والے, اس کو نوچنے والے, نچوانے والے, سب پر اللہ کی لعنت. تو بھائی پوچھتے ہیں یہ حرام ہے مطلب؟ ہاں حرام ہے, لعنت بھیجی گئی ہے. جس گناہ پر لعنت بھیجی گئی وہ کبائر میں ہے. جی جزاک اللہ خیر. یہاں جو سوال آیا اس کا جواب آپ نے ایک نشست میں آلریڈی دے دیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے وہ نشست سنی نہیں ہوگی. جانوروں کی شکل میں بھی جن کا آنا ثابت ہے کیا؟ ہاں جانوروں کی شکل میں, سانپ کی شکل میں, صحیح مسلم کی روایت ہے نا. جی آپ نے بتایا, میں نے کہا نا آپ نے. ہاں صحیح مسلم میں ہے کہ آ کر بستر پر لیٹا ہوا تھا سانپ, سانپ بن کر کے جن تھا, انہوں نے وار کیا تو اس نے وار کیا, دونوں مر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ میں جن آباد ہیں. جی شیخ, اور بلی وغیرہ کسی کی بھی شکل میں آ سکتے ہیں؟ ہاں بلی کی شکل میں, کتے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. ایک بھائی نے یوٹیوب پہ سوال لکھا ہے لیکن وہ کلیئر نہیں ہے, اگر آپ واپس سے اس کو لکھ سکیں تو بہتر ہوگا. جو ابھی ایک بھائی پوچھتے ہیں, مجھے بھائی نے بہشت زیور کے بارے میں ذکر کیا کہ اس کے بارے میں انالیسز ہیں کچھ کہ یہ غلط ہیں یا یہ ہیں, اگر ہیں تو کچھ لنک ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں کیا؟ تو مجھے بھائی اگر آپ یوٹیوب پہ اس کا اگر کچھ ایسا ہے تو آپ ڈال دیں تاکہ وہ بھائی کو بھی فائدہ ہو جائے اس سے. اس میں انہوں نے کہا ہے السلام علیکم سجاد بھائی, اس جی کے لیے آپ تو توصیف الرحمان کی یہ دیکھیں, انہوں نے پورے انالیسس کیے تقریباً ایسے جتنے کتابیں ہیں اس کا, کون سے صف پہ کیا غلط ہے, کون سی آیت انہوں نے کوٹ کی ہیں یا کون سی حدیث کوٹ کی ہیں, کیا غلط چیز ہے, کیوں شرک ہے, وہ سب انہوں نے پورا ایک تفصیلی بیان دیا ہے.
جزاک اللہ خیر. جو بھائی نے سوال کیا تھا سمیر بھائی نے اس کا جواب دیا ہے. آپ اگر ان کی پورے آڈیو سنیں گے توصیف الرحمان کے, انہوں نے اس کا نچوڑ اور کافی ریفرنسز بھی دیے ہیں, آپ کو اس کا ریفرنس مل جائے گا. یہاں پہ ایک سوال ہے, ایک حدیث ہے کہ عورت جب بالغ ہو جاتی ہے اس کا سارا جسم ڈھکنے کے سوائے چہرے اور ہاتھ کے, کیا یہ صحیح حدیث ہے حجاب کے بارے میں؟ یہ حجاب کے بارے میں نہیں ہے, چہرہ اور ہتھیلی کے بارے میں جو روایت کہی جا رہی ہے وہ روایت اولاً ضعیف ہے, یہ واضح ہونا چاہیے. اور صرف یہ چہرہ اور ہتھیلی, یہ نماز میں اس کا سطر نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی واضح ہے المرأۃ عورہ, عورت سراپا سطر ہے. المرأۃ عورہ اذا خرجت استشرفها الشیطان, عورت سراپا سطر ہے اور جب وہ نکلتی ہے گھر سے تو شیطان تانک جھانک لگاتا ہے. تو عورت پورا جسم سطر ہے اس کا, اللہ کی نماز میں چہرہ اور ہتھیلی یہ دو چیزیں کھلی رہیں گی, باقی پورا جسم ڈھکا رہے گا. تو ہاتھ اور چہرے کی جو استثناء ہے وہ نماز کے لیے, نماز سے باہر نہیں, گھر سے باہر نہیں اس کے استثناء. جی خیر. شیخ کسی دن اسی موضوع پہ ایک درس رکھیں تاکہ تفصیلی جتنے بھائی بہنوں کو سوالات ہوں گے وہ کور ہو جائیں گے. یہاں پہ ایک سوال ہے یوٹیوب پہ, جن کا اثر ہے میرے لڑکے کو جب رقیہ پڑھتے ہیں عجیب حالت ہوتی ہے. رقیہ 2 سال سے پڑھ رہے ہیں, ابھی کے نے دن پڑھنا ہے, ابھی تک ختم نہیں ہوا. تو ان کا بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ میں ان لوگ رقیہ کرتے ہیں لیکن ابھی تک 2 سال سے کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر ابھی تک ختم نہیں ہوا. رقیہ کرتے رہیں, رقیہ رکھنے کے ساتھ کرنے کے ساتھ 2 سال سے آپ کر رہے ہیں, نہیں فائدہ ہو رہا ہے تو کسی اچھے راقی کو دیکھیں, کوئی راقی مل جائے تو اس سے رقیہ کرا لیں. رقیہ کرانا جائز ہے لیکن جس سے راقی کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں جو ہے اقبال سلفی ایک راقی ہیں, ان کو دکھا لیجئے, زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ دوحہ میں ہیں تو اگر وہ دوحہ میں ہیں, دوحہ میں تو یہاں جو ہے حکومت کی طرف سے, وزارت الاوقاف کی طرف سے بہت سے تقریباً 15-16 ائمہ کو جو ہے کے پاس انہوں نے وہ دیا ہے سرٹیفکیٹ جو ہے رقیہ کرنے کا. جن ائمہ کو اوقاف کی طرف ہدایت ملی ان کو دکھا لیں. اور اگر سمجھو انڈیا میں ہے تو کیا کریں, کچھ ہیں ایسا جہاں؟ انڈیا کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم کسی راقی کو. جی بہت سے راقی انڈیا میں تو راقی بہت ہیں لیکن کس کو بتا دیں, الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہیں لوگ. جی پتہ نہیں, اسی کے بارے میں مجھے نہیں تجربہ ہے انڈیا میں. نہیں, وہی کوشش کرنی یہ چاہیے انسان نے کہ پہلے اچھے سے اس کا خود پڑھیں, گھر والے پڑھیں, دوسرے پر رقیہ کریں گھر میں. سب سے پہلے یہی کوشش ہونی چاہیے. نہیں, جیسے انہوں نے کہا 2 سال سے کر رہے ہیں لیکن ہو ہاں 2 سال سے کر رہے تھے, میں نے کہا کہ کوئی ماہر راقی مل جائے کوئی تو اس کو دکھا لیں, وہ بہتر ہے. جی انہوں نے کہا کہ میں حیدرآباد میں ہوں, جنہوں نے سوال کیا تھا انڈیا سے. تو حیدرآباد اچھا, حیدرآباد میں, حیدرآباد تو راقیوں کا گڑھ ہے, وہاں بہت سے راقی ہیں. جی anyway, کوشش کیجئے گا کوئی ایسے راقی کے پاس جائیں جو کتاب و سنت کے واقعی ہو. ہاں, کتاب و سنت کے مطابق جو اس کا رقیہ ہو اس کو دکھائیں. جی اور کوئی سوا سوال ہے, کیونکہ ابھی اذان ہوگی اور ہم ویسے بھی 3 بجنے والے ہیں. نہیں ہے کوئی سوال تو میں ابھی تک اس میں تو سوال نہیں ہے, زوم پہ اور یوٹیوب کے بھی میں نے سوال لے لیے ہیں. تو بس شیخ جزاک اللہ خیرن, آپ دعا کیجیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم.